نبی کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے، نبی کے دربار کا اللہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں اس موضوع پر۔ ایک صحابی تھے، نیچرلی ان کی آواز بہت زیادہ بڑی تھی، قدرتی طور پہ ہوتا نا بعض لوگوں کی آواز بہت بڑی ہوتی ہے، نیچرلی بہت بڑی آواز ہے۔ وہ آہستہ سے آہستہ بھی اگر کر لیتے آواز کو دھیمی کر لیتے۔ دیکھو بھائی یہ مائک ہے، اس کا والیوم ہے، اس کو سیٹ کر سکتے آپ، مگر آپ کی آواز کا کوئی والیوم نہیں ہے سیٹ کرنے کے لیے۔ آپ غصے میں ہو تو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، بے ساختہ آواز نکلتی۔ کوئی خوشی کی بات آ گئی تو بے ساختہ ہنسنا شروع کر دیتے، آدمی دور دکھا تو اوئے بول کے آپ پکارتے۔ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آواز اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز آپ سننا چاہ رہے ہیں سن لیے، کوئی نہیں سننا چاہ رہے نہیں سن لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ کام لگا کہ ہر چیز سننا ہی سننا ہے، یہ زبان ہے بولنا ہی بولنا ہے، ان کنٹرول ہے، اس کا وائس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے خبردار، جس پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے اس زبان کی آواز کو بھی میرے نبی کے دربار میں کنٹرول کر کے، اس پہ تمہارا اختیار نہیں ہے، اس پہ بھی کنٹرول کر کے آؤ، خبردار بڑی آواز نہ نکال۔ اب دیکھیے ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ چاہ کے بھی آہستہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی آیت مبارکہ اتری وہ صحابی دربار رسول میں آنا بند کر دیا، مگر حضور سے دور رہ بھی نہیں سک رہے۔ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، سرکار کی دیوانگی اس قدر غالب ہے کہ ایک دن برداشت کرے، 2 دن برداشت کرے، 3 دن ہو گئے حضور کو نہیں دیکھے، بے چین ہو کے گلیوں میں ایسا ٹچے مار رہے، ایسا دیوار کو پکڑ کے صحابی یہ سب دیوار سے ٹکرا رہے، ایسا ٹکراتے یہ پیشانی پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو رہا، ناک پھٹ گئی، خون نکلنا شروع ہو رہا، برداشت نہیں کر سک رہے، نبی کو نہیں دیکھ کے نہیں رہ سک رہے، اور کہے تو ڈرے آواز السلام علیکم بھی بولوں گا تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی۔ انت حبط اعمالکم بعد میں ہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، یہ پہلے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیوار سے ٹکرا رہے، پیچھے مار رہے، خون بہ بہ کے جا رہا ہے۔ ایک صحابی گزرتے جو ان کی یہ حالت دیکھے، بولے یہ تو اچھے خاصی آدمی تھے، ان کو کیا ہوگا، یہ ایسی حالت میں کیوں ہے؟ جب ان کے قریب گئے وہ رو رہے ہیں، بے ساختہ رو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، رو رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں ایسی حالت ہو گئی، کیا ٹینشن ہے، کیا مصیبت نے تمہیں گھیر لیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے اب میں دربار نبی میں نہیں جا سکوں گا، میرے آقا کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکوں گا، نبی کا چہرہ اقدس قریب سے نہیں دیکھ سکوں گا۔ بولے صحابی کیا ہوا، کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن اتاری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ میں اب کیسے نبی کے دربار میں جاؤں، کیونکہ نیچرلی قدرتی طور پر میری آواز اتنی بلند ہے کہ میں اگر آہستہ سے آہستہ بھی کر کے بات کر لوں تو میرے نبی کی آواز سے میری آواز بلند ہی ہو جائے، اور میں اللہ اور اس کا رسول میرے اس عمل سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی قسم وہ صحابی یہ سنے، ان پہ بھی رقت طاری ہو گئی۔ وہ نبی کے دربار میں گئے، جا کے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ کا ایک صحابی بڑا پریشان ہے، ان کو خوف ہے کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی، وہ اس کو ہلاکت اور تباہی کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مایوس ہیں، وہ آپ کے دربار میں نہیں آ سک رہے اس خوف سے کہ آواز بلند ہو جائے گی، وہ پیچھے مار رہے ہیں، ان کی پیشانی پھٹ گئی، خون بہ رہا ہے، ناک پھٹ گئی، خون بہ رہا ہے، پریشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کو بلا لے، ان کو بلا لیا، بلائے، کانپتے کانپتے آ رہے، حضور نے بلایا، سلام بھی نہیں کر رہے، آواز بلند ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو لیے اپنے سینے سے لگائے، ان کا ادب دیکھ کر، ان کا عشق دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر نبی سینے سے لگائے، لگا کر فرمایا صحابی سن قسم رب ذوالجلال کی، وہ کلام اللہ کا ہے، قانون سب کے
تو میرے دربار میں آہستہ بات کرنا ہوگا، مگر تیری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے تو تیرا نبی تجھے اختیار دیتا ہے، تو جس چاہے آواز میں بات کر لے، تجھے تیرے رسول نے اجازت عطا فرما دی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں اختیارات رسول۔ جس کو چاہے دے دے، پوری کائنات کے لیے قانون الگ ہے، وہ صحابی کے لیے قانون الگ ہے۔ نبی نے اجازت دے دی۔ کہہ سکتا ہے کائنات کا کوئی مولوی، کوئی مائکا لال قرآن کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے کہ اللہ کا قانون تو ہے مگر فلاں کو مستثنا ہے، فلاں کو مستثنا ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے تو بڑی آواز میں بات کرو۔ اللہ کی قسم کوئی مائکا لال نہیں کر سکتا، مگر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، کہہ کے بتلا رہا ہے دنیا والو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرا تیرا نہیں ہے، یہ میرا قول ہے، یہ تیرا قول نہیں، جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ حبیب تو جو کہہ دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیری بات تیری نہیں، وہ میری بات ہے۔ حبیب تو نے اجازت دی ہے، گویا کہ تیری اجازت پر میری اجازت ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جاؤ۔ اب دوسری بات سنو، پھر اب دوسرا ادب سکھا رہا اللہ دربار میں بیٹھنے والوں کو۔ حضرت ابو بکر سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اللہ یہ ادب سکھا رہا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار ہے ایمان والو، میرے نبی کو آپس میں ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میرے نبی کو ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب ذرا غور کرو دوستو، سمجھ کی بات ہے۔ دیکھو آپ کے بھی چچا ہیں، ہے نہیں؟ کس کے چچا نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا۔ پورے کلکتہ میں چچا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو آپ کے چچا ہے، آپ کے چچا آپ کو کیا بولتے، کیا ہے میاں، کیا کر رہے ہیں؟ بابو ادھر آؤ، نام لے کے پکارتے، اے چاند پاشا ادھر آؤ۔ چچا کا حق ہے، وہ چچا ہے تو باپ کے برابر ہے نا بھائی، تو آپ کو میاں ہی بولیں گا، بیٹا بولیں گا، نام لے کے پکاریں گا، ادھر آؤ میاں ادھر آؤ، ٹھہرو یہاں ٹھہرو، بات کرو کام کرو، چچا اسی بولیں گے۔ آپ کے سسر جی بھی ہے نہیں؟ سسر ہے نہیں ہے؟ ارے کیا خطرناک لوگ ہیں بھائی، سسرے کو لائٹ لے رہے ہیں۔ سسر ہے نہیں؟ بہت بڑا رسک لے رہے مولانا بول رہے کرنے کا نہیں ہوتی، جلدی بولا ہے نا، سبحان اللہ۔ دیکھو سسر ہے تو کیا کرتا، سسر کو آپ کو ابو جان، ڈیڈی، بابا، ابا کو ابا اتنا پیارا نہیں بولتے، سسرے کو جتنا بولتے ہیں۔ دیکھو اور سسرے میاں بھی کیا کرتے، کیا ہے میاں، بابو آؤ کھانا کھا لو، ادھر آؤ بابو ادھر آؤ، میاں بیٹے بیٹھو بابا، سسرے ایسی بولتے تھا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اور بیگم ہے نہیں، گھر میں بیگم ہے، کئی لوگوں کے بیگم تو لڑکے چلے گئے۔ ہاں جی، مسلمان ایسی چو گئے، اپنی بیگم سے مسلمان کی بن رہی نہیں، باہر بن رہی، شوہر ادھر بیگم ادھر، 6 مہینے سے بات چیت نہیں ہے بھی تو شک کر رہی ہیں، غلط سوچ رہی ہیں، غلط بول رہی ہیں، گالی تلے بول رہی ہیں، گالی گلوچ کر رہی ہیں، مار رہی ہیں، توڑ رہی ہیں، جھیالت کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں، گھر میں بیگم کو مرچی چٹنی کھلا رہے ہیں، جیل میں جیسا رکھے ہوئے اس کو بیچاری، خیر جان دو وہ میٹر نہیں ہے، بیگم تو ہے نا۔ اور بیگم کو کتنے پیارے الفاظ سے پکارتے تھے، اب میں نہیں بولتا، بزرگاں بیٹھے ہوئے ایسے ایسے الفاظوں سے بیگم کو پکارتے ہیں، اور بیگم اتنے پیارے پیارے الفاظ سے پکارتی، شرم آ جانا سننے والے۔ ہونا چاہیے، محبت کا رشتہ ہے، محبت کے الفاظ ہونے چاہیے، لیکن قربان جاؤ دوستو، یہ تمہارا اور ہمارا رشتہ ہے کائنات کے پوری مولویوں کا، پیروں کا، عزیزوں کا، عالموں کا، مفتیوں کا، سب کا یہی معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کی قسم
قرآن اتر رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ چچا میرے نبی کے پاس بھی ہے، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال کی کبھی چچا اے محمد کہہ کے نہیں پکار رہے، اے بیٹے کہہ کے نہیں پکار رہے، اے بھتیجے کہہ کے نہیں پکار رہے۔ جب جب پیارے نبی سے مخاطب ہے تو حضرت حمزہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، چچا ہوں گے، بتقاضۂ بشریت تم کو چچا تو بنایا گیا، لیکن قسم رب ذوالجلال کی اے میرے بندو تم میرے پیارے حبیب کو ویسے نہ پکارنا جیسے عام چچا اپنے بھتیجوں کو پکارتا ہے۔ ادب ملحوظ رکھو، چچا ہو تم مگر ادب کرو گے، نام لے کر نہیں پکارو گے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر سسر ہیں، لیکن سسر ہونے کے ناطے کبھی حضور کو نعوذ باللہ عام دامادوں کی طرح نہیں بات کرو گے۔ تم عام دامادوں کی طرح میرے نبی کو مخاطب نہیں کرو گے، عام سسر کی طرح تم بات نہیں کرو گے۔ تم سسر ہو، وہ داماد ضرور ہیں، بتقاضۂ بشریت تمہارا داماد تو ان کو بنایا گیا، لیکن خبردار میرے نبی سے جب جب بات کرو تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ سسر داماد سے بات کر رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا سمجھے غلام آقا سے بات کر رہا ہے، غلام آقا سے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب سسر ہونے کے باوجود بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت عائشہ زوجہ ہے، حضور کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ، حضرت ام حبیبہ زوجہ ہے، حضرت حفصہ زوجہ ہے، لیکن اللہ کی قسم کبھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ نے کبھی رسول اللہ کو یا محمد یا محمد یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا کوئی اور الفاظ نہیں ادا کیے۔ جب جب زبان مبارک ازواج مطہرات کی کھلتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان کہتے گزار کر ادب رسول کو ملحوظ رکھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ آج کل کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بھائی وہ کیا ہے یہ کیا ہے، ابے دیوانے تو ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ کے ان کا تعارف کہاں کرنے جا رہا، ان کی عظمت کہاں پہچاننے جا رہا، ان کو پہچاننا ہے تو ان کے خدا کو دیکھ کہ وہ خدا ہو کر نبی کے دربار کا ادب درباریوں کو سکھا رہا ہے۔ ارے ان کو دیکھنا ہے تو ان کے اصحاب کو دیکھ، ان کے اہل خانہ کو دیکھ، وہ چچا ہو کر، وہ زوجہ ہو کر، وہ سسر ہو کر، وہ اہل بیت ہو کر پوری زندگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک نقطہ اور عرض کر دیتا ہوں، آج کل کا مولوی بازو والا بول رہا حضور ہمارے والد ہیں، میں پریشان ہوگا، انہیں بابا کو بابا نے بولا، نبی کو بابا بولنے جا رہا ہے، یہ کون سا تماشا ہے بھائی؟ میں پوچھا بھائی کیا حساب سے تو کہہ رہا ہے نبی تیرے والد ہے؟ بولے ازواج مطہرات ام المومنین ہے، جب وہ مائیں ہوئی تو وہ ہمارے والد ہوئے۔ ارے بولا ماں بہت ڈینجر ہے رے تو، اتنی بدماش، کیا خطرناک دماغ، شیطان بھی شرماتا ان لوگوں کے دماغ کو دیکھ کے بولا اماں انہیں میرے سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے بتا۔ ام المومنین ازواج مطہرات کو اس لیے بولا گیا، اس لیے بلوایا گیا، ان کو یہ شان اس لیے دی گئی کہ تم تمام مومنوں کی ماں ہو۔ کیوں کہا گیا؟ تاکہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد
کوئی بدبخت ان سے نکاح کرنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے ان کو ماں کا رتبہ دیا گیا تاکہ کوئی ان تک رشتہ بھیجنے کی جرأت نہ کرے. اس لیے ماں کا رتبہ دیا گیا تاکہ تم یہ محسوس کرو کہ وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں. ماں سے نکاح کا خیال اور تصور نہیں ہو سکتا. ذہن و خیال کو نکاح کے خیال و تصور سے پاک کرنے کے لیے ان کو ماں کہا گیا. انہیں اتنا جڑ اشارے انہوں ماں تو انہوں والد. ہاں اتنی بدبختی شیطانی خصلت دماغوں میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک نے والد بول رہا جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پوری زندگی جب جب نبی سے مخاطب ہوئی سیرت اٹھا کر دیکھو, احادیث اٹھا کر دیکھو, ان کی زبانیں اٹھا کر دیکھو, پتا چلے گا حضرت فاطمہ نے جب جب رسول اللہ سے خطاب کیا بات کی تو کہا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور من نور اللہ. اس طریقے کے الفاظ ادا کرتی تھی تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے میں بیٹی تو ہوں مگر قسم خدا کی یہ کوئی عام لوگوں کی طرح والد نہیں ہے, یہ تو اللہ کے رسول ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کے نور سے بنا ہوا نور ہے. میرے بھائیوں مسائل کو سمجھو, دین سمجھنا کا نام ہے. یہ جو ہلڑ بازیاں منائی گئی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا کیسا ہوتا ہے, یہ کیسا ہوتا ہے. اللہ کی قسم کوئی مسلمان, کوئی سنی مسلمان نبی کو نہ رتبہ بڑھا سکتا ہے نہ نبی کا رتبہ کم کر سکتا ہے. ان کے جتنے رتبے بڑھا دینا تھا وہ اللہ نے بڑھا دیا. کس نے بڑھا دیا؟ ذرا ایک مسئلہ اور سن لو, ان کا رتبہ کی شان کا رب نے بڑھایا. ذرا یہ دیکھو, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے. سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے اور سرکار پاک علیہ السلام کے ہونٹ جنبش لے رہے تھے, ہل رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا لخت جگر نور نظر سجدے میں اور ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے ان ہونٹوں کے قریب اپنے کانوں کو لے گئی, دیکھوں آخر یہ کہہ کیا رہے ہیں. جب میں کانوں کے قریب, ان کے ہونٹوں کے قریب کان لے گئی تو کیا دیکھتی ہوں, صدائیں آ رہی ہیں, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. ذرا غور کرو پیارے دوستو, حضور کیا کہہ رہے ہیں, امتی ربی حبلی, ذرا بولیے نا ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. ذرا غور کرو دوستو, یہ امتی میری امت, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. ذرا غور کریے گا, دستور ہے دنیا کا, آپ بھی عقل کے تھوڑا سا استعمال کریں تو مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. میں اگر کہوں یہ میرا پوترا ہے تو کسی کو پوترا بولنے کے لیے پہلے خود کا دادا ہونا بولو نا جی, کسی کو نواسا بولنے کے لیے خود کا نانا ہونا, کسی کو بیوی بولنے کے لیے خود کا شوہر ہونا. حضور کیا کہہ رہے ہیں, امتی. امتی وہی بول سکتا ہے جو نبی بن گیا رہا. بازو والے کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے. ارے دیوانے, اگر 40 سال میں نبی بنے تو پھر ولادت کے وقت میں امتی کیسا بول سکتے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بازو والوں کا یہ جو منحوس عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال میں نبی بنے, 40 سال میں نبی بنے, نادان کچھ سمجھا نہیں ہے. یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب یہ حضرت آدم
آب و گیل کے مرحلے طے کر رہے تھے. یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم آب و گیل کے مرحلے طے کر رہے تھے. میرے دوستو اب ذرا سوچو یہ حضرت آدم کا معاملہ بھی بعد کا ہے, یہ کب سے نبی ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں. اے بازو والو ذرا تم بھی سن لو. بازو والو بولے تو یہ بھائی نہیں, وہ جو آج مجلس میں نہیں آئے ہیں, گھروں میں سوتے پڑے ہوئے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ذرا تم بھی سن لو میرا نبی کب سے نبی ہے. دیکھو ہر نبی کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وہ ان کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وہ ان کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ وہ ان کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ وہ ان کا کلمہ ہے. ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی رہی ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن اے کلکتہ والو کیا تم نے کبھی سوچا ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن نبی کس کا کلمہ پڑھتے؟ نبی کس کا کلمہ پڑھتے؟ کیونکہ ایمان کے ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. جس طرح امت کا کلمہ ہے اسی طرح نبیوں کا بھی کلمہ ہے. امت تو اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھی, پھر نبی کس کا کلمہ پڑھتے؟ حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا, حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا, حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا, حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا. اے سنیو, اے میرے مصطفیٰ کی امت, اے غلامو, اپنی خدمتوں پہ ناز کرو. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کا بس ایک کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر پیغمبر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. میرا نبی رسولوں کا رسول ہے, میرا نبی نبیوں کا بھی رسول ہے. اس لیے پیغمبر